امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دوسرے دورے صدارت کے پہلے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں اپنی کامیابیوں کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ سمیت دنیا کی 8 بڑی جنگیں رکوائیں، جس پر وزیر اعظم پاکستان نے بھی ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے ایران کو خبردار کیا کہ وہ ایٹمی ہتھیاروں سے دستبردار ہو جائیں ورنہ نتائج برے ہوں گے۔ ٹرمپ نے معیشت پر بات کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی میں کمی آئی ہے اور ٹیرف کی بدولت ملک میں کھربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ داخلی محاذ پر انہوں نے غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف سخت کارروائی، ٹیکس کٹوتیوں اور انتخابی اصلاحات پر زور دیا، جبکہ ڈیموکریٹ اراکین اور مخالفین کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے واضح کیا کہ اب امریکہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور محفوظ ہے۔ پاک افغان سرحد پر تورخم اور تیرا کے مقام پر افغان طالبان کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کی گئی، جس کا پاکستان سیکیورٹی فورسز نے فوری اور بھرپور جواب دیتے ہوئے دشمن کی توپیں خاموش کرا دیں۔ وزیر اعظم کے ترجمان برائے بین الاقوامی میڈیا مشرف زیدی نے اس جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے واضح کیا کہ پاکستان اپنی علاقائی سالمیت اور شہریوں کے دفاع کے لیے ہر حد تک جائے گا اور کسی بھی مزید اشتعال انگیزی کا انجام سخت ہوگا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج کی مؤثر جوابی کارروائی نے طالبان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہے، تاہم سرحد پر صورتحال تاحال کشیدہ اور پاکستانی فورسز ہائی الرٹ پر ہیں۔ سیالکوٹ میں بھابڑیاں والا موڑ کے قریب ایک افسوسناک حادثے میں درجنوں مویشی ٹرین کی زد میں آ گئے، جس کے نتیجے میں 50 سے زائد دمبے ہلاک ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ریلوے ٹریک عبور کرتے ہوئے یہ حادثہ پیش آیا، جس سے مال مویشی کا بڑا نقصان ہوا ہے۔ دوسری جانب بورے والا میں پنجاب فوڈ اتھارٹی اور پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے ایک رکشے سے 500 کلو گرام مردہ مرغیاں برآمد کر لیں۔ ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق یہ مضر صحت گوشت رات کے اندھیرے میں سپلائی کیا جا رہا تھا۔ کارروائی کے دوران ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے تاکہ عوام کی صحت سے کھیلنے والوں کو نشانہ عبرت بنایا جا سکے۔ کرکٹ آسٹریلیا نے بنگلہ دیش کے خلاف 2 ٹیسٹ میچوں پر مشتمل ہوم سیریز کے شیڈول کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے، جس کا آغاز 13 اگست سے ہوگا۔ سیریز کا پہلا ٹیسٹ ڈارون میں کھیلا جائے گا، جہاں 2004 کے بعد پہلی بار کسی میچ کی میزبانی کی جا رہی ہے، جبکہ دوسرا ٹیسٹ 22 اگست سے مکائی کے مقام پر شروع ہوگا، جو اس شہر کی تاریخ کا پہلا ٹیسٹ میچ ہوگا۔ ڈارون میں کھیلے گئے آخری ٹیسٹ میں آسٹریلیا نے سری لنکا کو شکست دی تھی اور اب 22 سال بعد وہاں دوبارہ سفید لباس میں کھلاڑی ایکشن میں نظر آئیں گے۔ آسٹریلوی شائقین کے لیے یہ سیریز خاص اہمیت رکھتی ہے کیونکہ اس کے ذریعے کرکٹ کو بڑے شہروں سے نکال کر علاقائی مراکز تک پھیلایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دوحہ میں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے اہم ملاقات کی، جس میں دونوں ممالک نے اقتصادی اور برادرانہ تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے علاقائی مسائل اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ امیر قطر نے پاکستان کے ساتھ تجارتی شراکت داری کو اعلیٰ اسٹریٹجک سطح تک بڑھانے کی یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور آرمی چیف جنرل عاصم منیب بھی موجود تھے، جبکہ امیر قطر نے وزیر اعظم کی پاکستان کے دورے کی دعوت بھی قبول کر لی ہے۔ شہباز شریف اپنا 2 روزہ کامیاب دورہ مکمل کر کے اب وطن واپسی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے روس یوکرین جنگ کے 4 سال مکمل ہونے پر سلامتی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے واضح کیا کہ اس تنازع کا کوئی فوجی حل ممکن نہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ خطے میں دیر پا امن صرف بامعنی مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے ہی لایا جا سکتا ہے، لہٰذا دونوں فریقین کو علاقائی سلامتی کے وسیع تر مفاد پر امن کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ پاکستان نے ایک بار پھر اپنے اصولی موقف کا اعادہ کیا کہ جنگ کے بجائے بات چیت ہی مسائل کا واحد حل ہے۔ دوسری جانب پیرس کے تاریخی ایفل ٹاور کو یوکرینی جھنڈے کے رنگوں سے روشن کر کے عالمی سطح پر یوکرین کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا۔ نوبل امن انعام کے سابق چیئرمین اور ناروے کے سابق وزیر اعظم تھوربیورن جاگلینڈ نے ایپسٹین فائلز میں نام آنے اور کرپشن کے سنگین الزامات کے بعد مبینہ طور پر خودکشی کی کوشش کی ہے، جس کے بعد انہیں تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ 75 سالہ جاگلینڈ، جو کونسل آف یورپ کے سیکرٹری جنرل بھی رہ چکے ہیں، ان پر الزام ہے کہ ان کے بدنام زمانہ جیفری ایپسٹین کے ساتھ دیرینہ تعلقات تھے اور انہوں نے لگژری رہائش سمیت کئی مراعات حاصل کی۔ ناروے کی پولیس نے حال ہی میں ان کے گھروں پر چھاپے مارے تھے، جس کے بعد ان پر دباؤ بڑھ گیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق عالمی سطح پر اہم عہدوں پر فائز رہنے والے اس سیاست دان کی حالت اس وقت نازک بتائی جا رہی ہے اور ڈاکٹرز ان کی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اسرائیل کے 2 روزہ اہم دورے کا آغاز کر دیا ہے، جس کے دوران دونوں ممالک کے درمیان $8.6 بلین کی بھاری بھرکم دفاعی معاہدوں کی توقع ہے۔ ان معاہدوں کے تحت بھارت اسرائیل سے جدید ترین اسپائس 1000 بم بیلسٹک میزائل اور دیگر جنگی نظام حاصل کرے گا۔ تاہم اس دورے کو بھارت اور اسرائیل دونوں کی جانب سے شدید سیاسی مخالفت کا سامنا ہے۔ بھارتی اپوزیشن نے غزہ میں جاری مظالم کے دوران اس دورے کی ٹائمنگ پر سوال اٹھاتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ بھارت نے فلسطینیوں کو تنہا چھوڑ دیا ہے، جبکہ اسرائیلی پوزیشن نے سپریم کورٹ کے صدر کو مدعو نہ کرنے کے تنازع پر مودی کے پارلیمنٹ سے خطاب کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔